اور پاتے ہیں. آمین. موقع ہوگا پاسٹر آصف کے لیے کہ وہ کلیسیا کے ساتھ خداوند کا زندہ پاک نام شیئر کریں. شکریہ ماک. آئیے ہم خدا کے کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 17واں باب 20ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک چند آیات تلاوت کریں گے. نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 17واں باب لوک چیپٹر 17 20ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک. لوکا اس کا 17واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں یوں درج ہے: جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا، خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. اس نے شاگردوں سے کہا، وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے، اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے، مگر تم چلے نہ جانا، نہ ان کے پیچھے ہو لینا، کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا. لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا. اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا. ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے. لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اسے زندہ رکھے گا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی. 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے جواب میں اس سے کہا، آئے خداوند یہ کہاں ہوگا؟ اس نے ان سے کہا، جہاں مردار ہے وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. عزیز بھائیوں اور بہنوں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں بڑی چاشنی ہے، اس میں بڑی رنگینی ہے، اس میں بڑی کشش ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورتی بھی ہے، اور ایک عام انسان کو یہ بڑی بھاتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے اندر بڑی کشش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اگر میں اس دنیا کو یا اس جہان کو کسی میلے سے تشبیہ دوں تو وہ شاید سمجھنے میں زیادہ آسانی پیدا کرے گا کہ یہ دنیا ایک ایسے میلے کی مانند ہے جہاں پر ہر طرح کی تفریح کا سامان موجود ہے، جس کی موج میں انسان کہہ لیں
اس سے لطف اندوز ہوتے ہوتے اس میں گم ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے, مست ہو جاتا ہے, منگن ہو جاتا ہے. اور ایک عام آدمی تو اس کے زیر اثر ہوتا ہی ہے, لیکن ایماندار بھی اس کی زد میں آتا ہے اور آ جاتا ہے. اور یہی کچھ لوط کی بیوی کے ساتھ بھی ہوا. لوط کے چناؤ, اس کے فیصلے میں, اس کی ترجیحات میں, اس کے چناؤ میں اور اس کے خاندان کو لے کر بہت سارے مثبت اور منفی اسباق ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں, جیسا کہ یہ ساری کہانی آپ کے سامنے پڑھی بھی گئی. لیکن ہم ایک سچائی پر آج صبح غور کرنے والے ہیں, اور ہماری جو سچائی ہے جس پر ہم نے توجہ دینی ہے, جس پر ہم نے فوکس کرنا ہے, وہ ہے لوط کی بیوی. دیکھیے, یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ بائبل مقدس میں بڑے بڑے نبی گزرے ہیں, سورما گزرے ہیں, خادم گزرے ہیں, جن سے خدا کا بڑا لگاؤ بھی رہا ہے, خدا ان کو سراہتا بھی رہا ہے, ان کو بڑے القابات سے بھی خدا نے نوازا ہے. لیکن ان میں سے کسی ایک کی بابت بھی خدا نے نہیں کہا کہ ابراہیم کو یاد رکھو, داؤد کو یاد رکھو, موسیٰ کو یاد رکھو. یا اگر ہم عورتوں ہی کی بات کر لیں تو مقدسہ مریم سے بڑی عورت ہمیں بائبل مقدس میں کون دکھائی دیتی ہے جس کی بابت یہ کہا گیا کہ اب سے ہر زمانہ کے لوگ تجھ کو مبارک کہیں گے. لیکن مسیح نے اس کی بابت بھی نہیں کہا کہ مقدسہ مریم کو یاد رکھو, یا حنا کو یاد رکھو, یا الشبہ جو زکریہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست باز تھے, کامل تھے, خداوند کی پیروی کرنے والے تھے, اس کی بابت بھی نہیں کہا کہ اسے یاد رکھو. یا دبورہ کو یاد رکھو جو پرانے عہد میں ایک بڑی سورما اور نبیہ ہو کر اٹھی اور بنی اسرائیل کو وہ قاضی بن کر ابھی رہائی دلواتی رہی. تو ان میں سے کسی عورت کی بابت مسیح نے نہیں کہا کہ اسے تم کیا رکھو, یاد رکھو. لوط کی بیوی کے بارے میں کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو. آج صبح 3 وجوہات جو ہیں میرے سامنے جو میں کتاب مقدس سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کیوں آخر مسیح نے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو؟ اور وہ 3 وجوہات میں سے جو پہلی وجہ ہے کیوں آخر ہم لوط کی بیوی کو یاد رکھیں, مسیح نے اس پر میری اور آپ کی توجہ کیوں دلائی, اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ شاگردوں کے ساتھ ہو رہی ہے, مسیح کی اپنے ڈسائپلز کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. سیاق و سباق یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو دن آنے والا ہے تیری آمد کا, آمد ثانی کا, اس وقت کیا نشانیاں ہوں گی. تو ان نشانیوں کو بتاتے ہوئے مسیح ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ جیسے نوح کے زمانے میں لوگ کھاتے پیتے بیاہ شادی کرتے تھے, اور اس دن تک جب تک نوح کشتی میں داخل نہ ہو گیا تو وہ دن ایسا ہی ہوگا. اور دوسری مثال انہوں نے لوط کی لی, سدوم اور عمورہ کے واقعہ کی لی کہ لوگ درخت لگاتے تھے اور اس زمانے میں خرید و فروخت ہوتی تھی, دنیا کے کام, اس کا کارواں حسب معمول جاری تھا جب تک کہ اس دن خداوند نے آگ اور گندک نازل فرما کر اس علاقے کو تباہ نہیں کیا. تو اس پس منظر میں, اس سیاق و سباق میں مسیح اپنی آمد ثانی کا ذکر کرتے ہوئے, اس کی نشانیاں بتاتے ہوئے وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ لوط کی بیوی کو اس حوالے سے یاد رکھو. تو پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے, اس کی کہہ لیں فطرت ہے, اس کے اندر یہ نقص ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور وہ یاد نہیں رکھتا ہے. تو انسان کے اندر چونکہ یہ خرابی کہہ لیں, یہ کمزوری کہہ لیں, یہ پائی جاتی ہے, اور آپ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ بھانپیں گے کہ واقعی خدا یہ گلہ شکوہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرے لوگ مجھے بھول گئے ہیں. اور بہت ساری باتیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے احکام کو, اس کے قوانین کو بھول جاتے ہیں. ہم انسانوں کا یہ المیہ ہے
ہم تو خدا کی نیکی کو بھول جاتے ہیں, خدا کی بھلائی کو بھول جاتے ہیں, اس کے احکامات کو یا اس کی کہی ہوئی بات کو بھول جاتے ہیں, تو انسانوں کی نیکی یا اس کی بھلائی کا کیا مقام ہے؟ متی 16ویں باب میں جب خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کے خمیر کے تعلق سے تعلیم دی تو لکھا ہے وہاں پر کہ شاگرد جو تھے وہ روٹی لینا بھول گئے تھے. جب وہ روٹی لینا بھول گئے تو مسیح نے انہیں یاد دلایا. مسیح نے کہا, یہ واقعہ ابھی 15ویں باب کا ہی ہے پیچھے, کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب 4000 کو میں نے کھانا کھلایا تھا اس وقت تم نے کتنی ٹوکریاں اٹھائی تھیں, اور جب میں نے 5000 کو کھانا کھلایا تھا تو کتنے ٹوکرے باقی بچے تھے؟ تو تم کیوں آپس میں چرچا کرتے ہو, اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ ساری کرامات, وہ معجزہ تم اتنی جلدی بھول گئے؟ کچھ ہی دیر پہلے کی تو یہ بات ہے. تو مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا کہ تم اس واقعے کو, اس معجزے کو, اس بھلائی کو, اس کرشمے کو, اس معجزے کو بھول گئے ہو, کیوں آپس میں یہ چرچا کرتے ہو؟ بنی اسرائیل کی تاریخ آپ دیکھیے. بنی اسرائیل کی تاریخ یہ ہے کہ خدا اپنے زور بازو سے 10 آفات نازل کر کے ان کو بڑی قدرت کے ساتھ شاہانہ انداز میں ان کو اپنا زور دکھا کر تو وہ ملک مصر سے نکال لایا. لیکن آگے آپ چل کر دیکھیں, جیسے ہی وہ بحر کلزم پر پہنچے ہیں تو وہ موسیٰ کے خلاف بڑبڑانے لگے ہیں. وہ کہنے لگے ہیں کہ اب تو آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے, ہمیں کون بچائے گا؟ دیکھو ہم اس کی بات مان کر تو ہم مصر کو چھوڑ کر آ گئے, وہاں ہم سلامت تھے, جیتے تھے, ہمیں کوئی دشواری نہیں تھی, ہماری زندگی تو تھی وہاں پر, تو ایسی ہم نے اس کی بات مان لی. اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے خدا نے انہیں مصر میں اپنی بڑی کرامات دکھا کر ان کو, مصریوں کو مار کر, ان کے پہلوٹوں کو مار کر اور بڑے کرشمے دکھا کر خدا ان کو نکال کر لایا تھا, اور وہ بھول گئے. پھر بھی خدا نے وہاں بھی ان کو بچایا. اور تاریخ میں کہہ لیں, یہودی تاریخ میں, مسیحی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ درج ہو گیا جس سے ہمارا دل بھی آج فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارا خدا سمندروں کے 2 حصے کر کے بھی اپنے لوگوں کے لیے راہ پیدا کر دیتا ہے. ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں. خدا نے انہیں شرمندہ وہاں بھی نہ ہونے دیا جبکہ انہوں نے وہاں پر خدا کا یقین نہیں کیا. اور خدا نے موسیٰ سے کہا, ان کو کہہ دے چپ ہو جاؤ, چپ چاپ خدا کی نجات کے کام کو دیکھو. اور خداوند نے ان کے لیے وہاں رہائی, مخلصی اور راستے کا انتظام کیا. بیابان میں آ گئے, بیابان میں آئے تو وہاں بھی بڑبڑانے لگے, ہم تو یہاں بھوکے مر جائیں گے, ہم تو یہاں پیاسے مر جائیں گے. اور پھر بھول گئے کہ خدا کس طرح سے ہمیں بحر کلزم کے 2 حصے کر کے نکال کر لے آیا. جو خدا یہاں تک لے آیا ہے کیا وہ بیابان میں بھوکا مرنے دے گا؟ خدا نے وہاں بھی ان کے لیے آسمان کھولا اور ان کے لیے من برسایا, فرشتوں کی خوراک انہیں کھلائی, اور چٹانوں سے ان کے لیے اس نے پانی مہیا کیا. آگے ہم بڑھیں تو پھر اس کے بعد وہ خدا ان کو بھول جاتے ہیں, اور خدا وقتاً فوقتاً انہیں یاد دلاتا رہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تم ان 40 برسوں کو بھول گئے جس میں تم بیابان میں رہے, میں نے من بھی کھلایا تمہیں, خوراک بھی تمہیں دی, پانی بھی تمہیں پلایا, تمہیں وہاں چلاتا رہا, اور نہ تمہاری جوتی ٹوٹی 40 برسوں میں, اور نہ تمہارے تن کا کپڑا پرانا ہوا. کین یو امیجن؟ ایک بچہ 1 سال کے بعد اس کی جوتی جو ہے وہ ہم نہیں خریدتے ہیں, وہ اسے پوری نہیں آتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. ہم اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پھٹ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. اور وہ 40 برس تک بیابان میں خدا ان کو لے کر پھرتا رہا. رات کو وہ آگ کا ستون بن جاتا تھا تاکہ ان کے لیے روشنی پیدا کر سکے, دن کو ان کو دھوپ سے بچاتا رہا تاکہ وہ بادل بن جائے, ان کو جنگلی درندوں سے وہ بچاتا رہا, ان کو تحفظ دیتا رہا, ان کو کھلاتا رہا, پالتا پوستا رہا, 40 برس تک ان کی پرورش کرتا رہا. اور خدا کہتا ہے کہ تم وہ سب کچھ بھول گئے ہو. تو انسان کی کہہ لیں یہ فطرت ہے کہ وہ خدا کی بھلائیوں کو, اس کے بڑے کاموں کو, اس کے عجائب بات کو بھول جاتا ہے. اور استثناء 6 باب کی 12ویں آیت میں خدا ان کو یہ انتباہ کرتا ہے, تو ہوشیار رہنا تا نہ ہو کہ تو خداون کو جو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا بھول جائے. ایک اور شخص کا میں آپ کو واقعہ یاد دلاؤں
تو جب یوسف مصر میں تھا اور وہ قید میں تھا تو وہاں دو لوگ تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، ایک تو ساقی تھا اور ایک نانپوش تھا. دونوں نے خواب دیکھے تھے اور دونوں کی یوسف نے خوابوں کی تعبیر کی تھی، اور اس نے بتا دیا تھا کہ ساقی تو جو ہے وہ 3 دن کے بعد بحال ہو جائے گا، پھر سے بادشاہ کو جو ہے وہ پیالہ پیش کرے گا، لیکن یہ جو نانپوش ہے یہ ہلاک ہو جائے گا. اور ویسا ہی ہوا. ساتھ اس نے ایک بات اس کو کہی تھی، اس نے کہا جب تو بادشاہ کے حضور جائے، وہ تجھے یاد کرے، جب تو اپنے منصب پر دوبارہ بحال ہو جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا. کیا یاد کیا اس نے؟ وہ بھول گیا یوسف کی نیکی کو، اس کی بھلائی کو. حالانکہ اس نے کہا تھا کہ تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا. لیکن وہ اسے بھول گیا. اور پھر جب فرعون کی سالگرہ ہوئی اور اس نے سارے خادموں کو بلایا، ان کی بڑی ضیافت کی، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے اپنی خطائیں کیا آ گئی ہیں؟ یاد آ گئی ہیں. جب اس نے بھی خواب دیکھا اور اس کی تعبیر پوچھی، اور پھر اس نے بتایا کہ ایک شخص ہے جو کہ خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے، اور اسی لیے یہ بھی لکھا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک مان. تو انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. ہم لوط کی بیوی کی بات کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ لوط کی بیوی کو کیا رکھو؟ یاد رکھو. لوط کی بیوی بھی بھول گئی کہ وہ خدا جس نے اس پر، اس کے گھرانے پر یہ کرم کیا، جہاں ساری طرف بدی کا شور تھا، وہاں اس کے شوہر کو خدا نے جو ہے وہ راست باز جان کر چھڑانے کا، اٹھانے کا، نکالنے کا خداوند نے انتظام کیا. اور لوط کی بیوی بھی جو ہے وہ بھول گئی کہ اس کا خدا جو ہے وہی اسے اب تک بچاتا رہا، چھڑاتا رہا، اور اسے نکال کر یہاں تک لے آیا. اور جب کہ خدا نے اس کو منع کیا تھا کہ پیچھے مڑ کر، تو گویا لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر خدا کے احکام کی کیا کی؟ نافرمانی کی. وہ خدا کے فرمان کو بھول گئی، اس حکم کو جو خدا نے اسے دیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پیچھے سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور پھر وہیں وہ آگ کا نمک کا ستون بن گئی. تو آج پہلی سچائی جو لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کے حوالے سے جو وجہ ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ بھی لوط کی بیوی کو اس لیے یاد رکھیں کہ ہم بھی خدا کی بھلائی، اس کی نیکی، اس کے فرمان، اس کی کرامات، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ، اس کی حمایت اور اس کی وفاداری کو بھول نہ جائیں. بہنوں اور بھائیوں، خداوند جو ہے وہ ہمیں نئے سال میں داخل کرنے والا ہے. یہ سال بھر ہمارا جو ہے جس طرح سے خدا نے ہمیں سنبھالا، جو خاندانی طور پر، شخصی طور پر خدا نے معجزات ہماری زندگیوں میں کیے، جہاں جہاں خدا کی حمایت ہمیں حاصل رہی، جہاں جہاں خدا ہمارا بوجھ اٹھاتا رہا، ہمیں زندگی دیتا رہا، ہمیں صحت دیتا رہا، ہمیں پالتا رہا، ہمارے بچوں کی حفاظت کرتا رہا، خدا کا آسمان کھلا رہا، خدا اب تک ہمیں سنبھالتا رہا. اس نے ہمیں راست بازی کی حالت میں قائم رکھا اور آج کے دن تک قائم رکھا، اور اپنے گھر میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. ہم کیوں کر خدا کے احسانوں کو بھول جائیں؟ اس لیے ہمیں لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول نہ جائیں، ہم خدا کی وفاداری کو بھول نہ جائیں. لوط کی بیوی وہ سب کچھ بھول گئی جو خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا. دوسری وجہ جو اس کی ہے وہ یہ ہے، اس لیے بھی مسیح نے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، اور وہ اسی بات کا کہہ لیں اپوزٹ ہے، دوسرا رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ. اور وہ کیا ہے؟ نہ بھلانے کے باعث. سنیے میری بات غور سے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بھولنی ہے.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے، ہمیں نہیں بھولنی ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں بھولنے والی ہوتی ہیں وہ ہم کیا کر لیتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ ہم کیا کر دیتے ہیں، وہ ہم بھول دیتے ہیں، وہ ہم بھلا دیتے ہیں۔ دوسرا ریزن مسیح نے اس لیے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو نہ بھلانے کے باعث۔ لوط کی بیوی نے کچھ نہیں بھلایا تھا، وہ کچھ بھولی نہیں تھی، اس لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس لیے مسیح نے کہا کہ لوط کی بیوی کو کیا رکھو، نہ بھلانے کے باعث۔ کیا تھا ایسا جو لوط کی بیوی نے نہ بھلایا؟ لوط کی بیوی نے سدوم کو نہ بھلایا۔ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی دلچسپی، اس کی خوشی کہاں تھی؟ سدوم میں تھی۔ اسے شاید اپنا گھر یاد آتا تھا، اسے شاید اپنی وہ سہیلیاں، وہ لوگ یاد آتے ہوں گے، وہ پڑوسی یاد آتے ہوں گے۔ وہ سدوم کو نہیں بھولی، وہ اپنے ماضی سے نہیں نکلی، اپنے پرانے ناطے داروں، دوستیوں کو وہ نہیں بھولی۔ اس کا دھیان، اس کا دل، اس کا لگاؤ شاید ابھی تک اسی جگہ پر لگا ہوا تھا۔ ایک فریز عام طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا، اور وہ یہ ہے، بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر سے تو نکل آئے لیکن مصر ان کے اندر سے نہ نکلا۔ بنی اسرائیل مصر سے تو نکل آئے لیکن مصر ان کے اندر سے نہ نکلا۔ گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 5ویں آیت میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے۔ ہائے وہ کھیرے، وہ خربوزے، وہ گندنے، وہ پیاز، وہ لہسن، وہ ہم کو یاد آتا ہے۔ گویا وہ مصر سے تو نکل آئے لیکن مصر ان کے اندر سے نہ نکلا۔ لوط کی بیوی کو اس لیے بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ خدا ہمیں بھی مصر کی غلامی سے کیا کر کے لایا ہے، آزاد کر کے لایا ہے۔ اب پرانی روشوں کو، پرانی عادتوں کو، پرانی رفاقتوں کو ہم نے بھولنا ہے، ان سے ہم نے نکلنا ہے، تبھی ہم اپنا سفر کارواں آگے جاری رکھ سکتے ہیں۔ یوسف کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب خداوند نے یوسف کو سرفراز کیا، سنیے غور سے، جب خداوند نے یوسف کو سرفراز کیا ملک مصر میں، وہ دوسرے درجے کا حاکم ہو گیا، اس کا بیاہ ہو گیا، تو جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام منسی رکھا۔ لکھا ہے اور منسی یہ کہہ کر رکھا۔ منسی کے نام کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کا نام منسی رکھا اور یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی ہے۔ خداوند نے میری اور میرے باپ کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی ہے۔ میں کیوں آپ کو یوسف کی مثال دے رہا ہوں؟ سنیے غور سے۔ اس کا ریزن یہ ہے، اگر یوسف اپنا ماضی نہ بھولتا، اپنے بھائیوں کی ناانصافیاں نہ بھولتا، تو کبھی بھی وہ اپنے بھائیوں کو گلے نہ لگاتا، وہ کبھی بھی ان سے مل نہیں سکتا تھا۔ اس کے اندر حسد، کدورت، نفرت کی آگ جلتی رہتی اور خود بھی اس کے اندر وہ جلتا رہتا۔ لیکن جب خداوند نے اسے سرفراز کر دیا، اسے سربلند کر دیا، اس نے اپنے بیٹے کا نام منسی رکھا، جس بات کی شہادت تھی کہ اب میں اپنا ماضی بھول گیا ہوں۔ تب ہی اس نے اپنے بھائیوں کو قبول کیا، اور پھر وہی یوسف ان 70 جانوں کو، انہی بھائیوں کو جنہوں نے اس کو بیچا بھی، اس کو مارنے کی بھی کوشش کی، وہ ان کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی وہ پالتا پوستا رہا، اور سارے گھرانے کو کال کے اندر وہ ایک اکیلا شخص جو ہے وہ سروائیول بن گیا ان کا، اور اس نے ساری فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ ایک اور شخص کو یاد کیجئے اور وہ عیسو ہے۔ عیسو کے ساتھ 2 دفعہ یعقوب نے دھوکہ کیا۔ پہلا دھوکہ تو اس نے تب کیا جب اسے بڑی بھوک لگی تھی اور وہ اس کے پاس آیا کہ مجھے تو کیا دے دے، اس دال میں سے کچھ۔ میں سوچتا ہوں جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں، یہ کتنا کو بڑا مشکل کام تھا۔ مطلب اس کا بھائی تھا، کیا وہ اسے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا تھا؟ لیکن دیکھیے یعقوب کی ترجیح کیا ہے،
اس کا دل اپنے بھائی کے لیے کیسا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، اپنے پہلوٹے کا حق مجھے بیچ دے۔ دوسری طرف عیساؤ پر بھی آزمائش تھی، اس نے کہا یہ میرے کس کام آئے گا، اس نے پہلوٹے ہونے کے حق کو کیا سمجھا؟ ناچیز جانا۔ خدا نے اس کی بھی اس کو سزا دی۔ تو پہلا تو دھوکہ اس کے ساتھ وہاں ہو گیا۔ پھر جب اسحاق ضعیف ہو گیا تو اس نے عیساؤ کو بلایا، اس نے کہا میں ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے تجھے کیا دوں؟ دعا دوں۔ تب اس کی ماں ربکا نے سن لی اور ساری بات آپ جانتے ہیں، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہاں بھی اس نے اس کو دھوکہ دیا اور دھوکے سے اپنے بھائی کی برکت۔ ماں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعقوب کو وہاں سے فرار کر دیا، بھگا دیا، تاکہ ایسا نہ ہو دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جائے اور میں دونوں بیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ لیکن عیساؤ کا بڑا پن یہ ہے، عیساؤ کے کہہ لیں اس کی برکت کا راز یہ ہے کہ جب یعقوب اپنے بھائی سے ڈرتا ڈرتا ملنے کے لیے واپس آیا ہے، عیساؤ کبھی بھی اسے قبول نہیں کر سکتا تھا اگر وہ اپنے بھائی کی ناانصافیوں کو یاد رکھتا۔ تو گویا اس نے وہ دونوں دھوکے ان کے کیا کر دیے؟ بھلا دیے۔ لکھا ہے وہاں پر آپ پڑھیے، لکھا ہے وہ بغل گیر ہوئے، ان دونوں نے ایک دوسرے کو چوما اور وہ بہت روئے۔ اور جب یہ سارا مظاہرہ عیساؤ کی طرف سے ہوا تو یعقوب نے کہا میں نے تو تیرا چہرہ ایسا دیکھا جیسے کوئی خدا کا چہرہ دیکھتا ہو، میں نے تو تیرا دیدار ایسے کر لیا ہے۔ کیسے ممکن ہوا یہ؟ جب عیساؤ اپنے بھائی کی ان ناانصافیوں کو بھول گیا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی ماضی کی ان تمام تلخ یادوں کو، اس سلوک کو، اس برتاؤ کو، کسی بھی رشتے میں ہو، شوہر اور بیوی کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، رشتہ داریوں کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، ان کو بھولنا ہے، تب ہی میں اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تب ہی ہم خداوند کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط اور گہرے اور تعمیر ہو سکتے ہیں، اور بہتوں کے لیے ہم برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک خاتون کی مثال بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یعقوب ہی کی بیوی ہے، راخل۔ راخل کے بارے میں بھی ایک بات لکھی ہے، پیدائش 31ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، راخل اپنے باپ کے دیوتا چرا کر اپنے ساتھ لے آئی، لیکن یعقوب کو معلوم۔ کیوں آخر جو ہے وہ راخل اپنے باپ کے دیوتا چرا کر لے آئی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اسی لیے یعقوب کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اس کا دل ان دیوتاؤں پر تھا جس کی پرستش اس کا باپ کرتا تھا۔ تو جب کوئی بیٹی بیاہ دی جاتی ہے، دوسرے گھر چلی جاتی ہے، پھر بھی اگر اس کا دھیان ماضی پر ہی ہے تو آگے ایک نیا آغاز ہے، نئے چیلنجز ہیں، ایک نیا سفر ہے، ایک نئی زندگی ہے، نئی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم ان کو فیس کیسے کر سکیں گے اگر ہمارا دل پیچھے ہی لگا رہے؟ اس لیے مسیح نے کہا لوط کی بیوی کو یاد رکھو، کیونکہ اس کے اندر سے سدوم نہیں نکلا تھا۔ تو اگر میں اور آپ بھی پیش رفت کرنا چاہتے ہیں، اس نئے سال میں ہم ایک نئے عزم کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے بلکہ سامنے دیکھنا ہے۔ ہم نے آگے دیکھنا ہے، ہمارے سامنے ایک امید ہے، ایک روشن مستقبل ہے۔ آپ دیکھیے واقعہ آپ نے پڑھا، نوش نے جب یہ ریڈنگ کی آپ نے دیکھا ہوگا، لکھا ہے کہ انہوں نے دیر لگائی۔ جب انہوں نے دیر لگائی تو لکھا ہے کہ انہوں نے اس کی بیوی کا اور بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ مطلب کیا کہ خدا نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کا نقصان ہمیں پہنچے، ہم راستے میں رہ جائیں اور ہلاک ہو جائیں۔ وہ تو شریر کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، ایماندار تو پھر اس کی نظر میں گراں قدر ہے، میں اور آپ تو پھر قیمتی ہیں۔ ہمیں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہمیں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے اور بھول سکتا ہے؟ انہوں نے دیر لگائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے وہاں سے نکالنے میں اس کی مدد کی، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں ہلاک ہو جائیں۔
दूसरी तरफ एक और औरत है, उसकी बड़ी शान है, बड़ी मुस्बत मिसाल है। और राखल का दिल तो उन देवताओं पर लगा हुआ है ना, और वो चुरा कर ले आई है। हालांकि याकूब के साथ रहते हुए जो कि उस जिंदा खुदा की इबादत करता था, कुछ ना कुछ तो उसको पहचान मिली होगी। उसके बाप ने 10 बार उसकी मजदूरी बदली, लेकिन फिर भी उसकी बरकत नहीं रुकी। राखल ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा अपने शौहर के अंदर, खुदा की मोहब्बत को, गैरत को, लेकिन वो उसकी तरफ राग़िब ना हुई। उसका दिल कहाँ लगा हुआ, उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है? उन देवताओं की तरफ। वो देवता क्या दे सकते थे उसको? दूसरी तरफ एक औरत है, वो कहती है आज के बाद तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और वहीं मरूंगी और वहीं पर दफन भी हो जाऊंगी। वो अपना माजी भुला देने के लिए तैयार है, और वो उस बुजुर्ग औरत के साथ जिंदगी भर जीने और ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र सामने है। वो अपना खुदा भी छोड़ने के लिए तैयार है। आम तौर पर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसने अपना माबूद भी छोड़ दिया है। तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। इसलिए मसीह ने कहा कि लूत की बीवी को याद रखो ना भुलाने के बाइस। मुझे और आपको भी अपना माजी, और ख़ास कर तल्ख माजी, वो माजी जो मनफी है, हमें वो भुलाने की ज़रूरत है। हाँ, हमें एक दूसरे की मुस्बत बातें वो हमें याद रखने की ज़रूरत है, ताकि मैं और आप और ज़्यादा एक दूसरे की बरकत, तामीर, तरक्की का बायस बन सकें, और खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में, ख़ानदानों में और कलीसियाओं में ज़ाहिर हो, और उसकी मर्ज़ी और बादशाह जिस तरह आसमान पर है वो ज़मीन पर दिखाई दे सके कि ये खुदावन के लोग। तीसरी जो वजह है लूत की बीवी को याद रखने की, आइए अगर हवाला हम पढ़ ही लें, लूका 9 बाब उसकी 62वीं आयत। एक रीज़न और है, तीसरी और आखिरी वजह। लूका की किताब आपके सामने शायद खुली हो, इसका 9वां बाब, उसकी 62वीं आयत। नवें बाब की 62वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। वो मेरे लायक ही नहीं है। जो हल पर हाथ रख कर फिर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे लायक नहीं है। सलातीन की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब हम पढ़ें तो वहाँ पर एक बड़ा मशहूर वाक़या है, और वो मशहूर वाक़या नुमान कोड़ी का है। नुमान को कोढ़ था, और उसको एक बच्ची ने बताया कि अगर मेरा आका, मेरा मालिक सामरिया में होता तो फिर इसे ये कोढ़ ना रहता, बल्कि उसको नबी जो है वो कोढ़ से क्या दे देता? शिफा दे देता। ये नवीद उस तक जब पहुंची तो उसने फैसला किया, बादशाह की मदद हासिल की, और बिल आखिर वो अलीशा नबी तक पहुंच गया। अलीशा नबी तक जब वो पहुंचा है तो अलीशा ने अंदर ही बैठे बैठे कह दिया, जा दरिया यर्दन में 7 गौते मारेगा तो तू शिफा पा जाएगा। बज़ाहिर तो उसके लिए मुश्किल मालूम हुआ, लेकिन जो साथ उसके दोस्त थे उन्होंने उसको कहा, मालिक कौन सा कोई बड़ा काम कह दिया, अगर वो भी कहता तो तूने करना ही था, लिहाजा उसकी बात मान ली जाए। तो नेक सलाह भी कोई जो हमें दे वो हमें कबूल करनी चाहिए। तो बहरहाल वो शिफा पा गया। जब वो शिफा पा गया तो वापस आया खुशी खुशी। उसकी खुशी को इंतहा नहीं थी, और बड़े उसके लिए तहाइफ वो लाया कि मैं जाकर खुदा के खादम को शुक्रगुजारी के तौर पर ये नजराने क्या करूँगा? पेश करूँगा। लेकिन अलीशा की निगाह तो नजरानों पर नहीं थी, वो तो खुदा का खालिस बंदा था, वो तो खुदावन से प्यार करने वाला था, उसकी निगाहें तो खुदावन की तरफ थीं। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुझे शिफा मिल गई है, बस तू चला जा, उसी की शुक्रगुजारी कर। लेकिन
वहाँ उसका एक खादम था जिसका नाम था जिहाजी। जिहाजी जो था, जैसे कह लीजिए एलिया का जो शागिर्द था वो अलीशा था, इसी तरह अलीशा का खादिम या नौकर जो था वो जिहाजी था। वो हर वक्त जो है वो अलीशा के साथ रहता। तो उसने जब ये सारा माजरा देखा, उसने कहा मेरे मालिक ने कुछ भी नहीं लिया और उसको खाली रुखसत कर दिया। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने अपने अंदर फैसला किया। उसने सोचा कि मैं जो हूँ, मैं नुमान के पीछे दौड़ जाऊंगा, मैं नुमान के पीछे दौड़ जाऊंगा। जिहाजी के नाम का मतलब है नज़ारे की वादी। जिहाजी के नाम का मतलब है नज़ारे की वादी। तो जब जिहाजी ने ये सारा नज़ारा देखा, वो सारी धन दौलत जो कुछ वो लाया था, वो तहाइफ जो लाया था, जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसकी निगाह वहीं ठहर गई। उसके दिल में लालच आ गया। अगरचे वो बुलाया हुआ था, वो अलीशा का खादिम था, और वो उस सब कुछ को देखकर उसका दिल ललचाया, और लिखा है वो नुमान के पीछे दौड़ गया और उस मर्द खुदा के पास से चला गया और नुमान को जाकर कहा कि मेरे मालिक के पास कुछ लोग आ गए, लिहाजा कुछ चीज़ें जो हैं वो उनमें से मुझे दे दी जाएं। जब उसने देखा मेरे पीछे कोई दौड़ा चला रहा है, वो रथ से उतरा, उसने बड़ी खुशी खुशी सारी चीज़ें उसे दे दी। लिखा है उसने कहा मुझे खुदावन की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे वो कुछ लूँ, सब कुछ ले लूँगा। तो वो उन चीज़ों के पीछे दौड़ गया, गोया हल पर हाथ रखकर उसने पीछे देखा, आके चुपचाप खड़ा हो गया अलीशा के पास। अलीशा ने उससे पूछा जिहाजी कहाँ से आ रहा है? उसने कहा तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था। जो बात आगे से अलीशा ने कही वो काबिल गौर है। उसने उससे कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का यही वक्त है? इसलिए जिहाजी जो कोढ़ नुमान को लगा था, अब वो तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। तूने हल पर हाथ रखकर पीछे देखा है, अब तू मेरे लायक नहीं है। और लिखा है वो शर्मिंदा होकर उसके पास से चला गया। तो ये है हल पर हाथ रखकर पीछे देखना। जब खुदा हमें मुल्क मिस्र से निकालता है तो पहले तो ये है निजात पाने के बाद हम खुदावन की पैरवी करें, हम उस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। उसके बाद एक और अगला फ्रेज भी आ जाता है, और वो ये है कि किसी को खुदा और तोड़े देता है, किसी खिदमत के लिए वो बुला लेता है, और जब वो बुलाए हुओं में से किसी खिदमत के लिए बुला लेता है तो फिर उस शख्स ने गोया हल पर क्या रख लिया है? हाथ रख लिया है। तो जब हम किसी खिदमत के लिए अपने आप को दे देते हैं, चर्च में कोई शख्स जब अपने आप को डेडिकेट कर देता है, खा वो कोई छोटी हो या बड़ी हो, तो उसका तकाजा ये है कि एक दफ़ा जब हमने हल पर हाथ रख दिया तो फिर हमारे पास पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश नहीं है। फिर नफ़ा हो नुकसान हो वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये है हमारी कॉलिंग का तकाजा, उसकी कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ती है। लेकिन जिहाजी इस माल और दौलत के पीछे चला गया और नतीजा आपके सामने है। तीमुथियुस का दूसरा खत हम पढ़े, उसके चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत में पौलुस भी कुछ गिला शिकवा करते हुए दिखाई देता है, और वो तीमुथियुस को कहता है मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर। तीमुथियुस को कह रहा है कि मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर। क्यों? वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है, वो अकेला है, वो बुजुर्ग हो चुका है, और उसको जो बड़ा गम है, जो बड़ी तकलीफ है, वो क्या है? वो कहता है क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है। दिमास ने इस मौजूदा जहान को चुन लिया और पसंद कर लिया है, हल पर हाथ रख के पीछे लौट गया है। उसने मुझे छोड़ दिया और तसलनीके को चला गया है।
गालिबन पहला जो ख़त लिखा वो थेसलोनिके की कलीसिया ही को पौलुस रसूल ने 46वीं ईस्वी में गालिबन लिखा। तो ये एक बड़ा कह ले कि मशहूर जगह जहाँ वो चला गया, मुझे छोड़कर वो चला गया। और ना सिर्फ इसके लिए उसका दिल दुखा हुआ था, आगे दो लोगों का और भी वो जिक्र करता है, किस्केनियस गलितिया को और तीतस दलमितिया को छोड़कर चला गया। ये मुझे छोड़ गए, मैं तन्हा हो गया हूँ, सिर्फ लूका मेरे पास है। लिहाजा तिमोथियस तू मेरे पास आने की जल्दी कर। पौलुस और बरनबास का जो पहला सफ़र था, उस वक्त भी इन्होंने एक शख्स को साथ लिया था और वो भी इनको छोड़ गया था, और वो मरकस था। और उसके बाद भी पौलुस ने कहा चूँकि मरकस आधे रास्ते से छोड़कर चला गया है, तो अब दोबारा दूसरे सफ़र पर ये हमारे साथ नहीं जाएगा, इस लायक ही नहीं है। और उनके अंदर बड़ी तकरार हुई और वो दोनों अलहदा हो गए। मसीह ने क्यों कहा यहूदा इस्करियोती पर मेरे पकड़वाने वाले पर बड़ा अफसोस। खुदावन ने तुझे ये मकाम दिया था, ये हैसियत दी थी, उसे बुलाया था, उस पर एतबार किया था, उसे तो वो चंदे की थैली उसने दी थी, लेकिन शायद पहले थोड़े निकालता हो, फिर वो लालच बढ़ा, इतना बढ़ा कि अब वो अपने मोहसिन को, इब्ने आदम को पकड़वाने के लिए क्या हो गया है, 30 सिक्कों की एवज उसने उसको बेच दिया। उस पर अफसोस। पौलुस फिलिप्पी के ईमानदारों को कहता है 3 बाब की 13वीं आयत में, आए भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, जिसके लिए खुदावन ने मुझे बुलाया है। अगर पौलुस पीछे ही देखता रहता, क्या वो निशान की तरफ बढ़ सकता था? अगर मैं और आप माजी में रहेंगे तो हम कभी भी पेश रफ्त नहीं कर सकते हैं। वो हमें किसी जंजीर की तरह, किसी डोरी की तरह बांध कर रखती है और आगे बढ़ने नहीं देती है। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसलिए मसीह ने कहा लूत की बीवी को याद रखो। मैं इसे कंक्लूड करते हुए 5 बातें जल्दी से कहना चाहता हूँ। पहली बात, खुदा आज भी नाम लेकर बुलाता है, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। अगर हम साल हर साल से कहीं ना कहीं इबादत कर रहे हैं, लेकिन अब तक अगर हम सदूम में ही हैं, मिस्र में ही हैं, तो याद रखिए खुदावन गुलामी में से निकालना चाहता है। कलीसिया में कोई ऐसा शख्स जिसने अब तक मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, नई पैदाइश का गुस्ल नहीं किया, उसने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, आज साल के आखिरी महीने में मैं कहना चाहता हूँ कि खुदावंद हमें मौका देता है कि हम अपना जीवन खुदावंद के हाथों में दे दें। सुनिए गौर से, खुदा हमारा हाथ थामता है ना छोड़ने के लिए। खुदा नहीं छोड़ता है। खुदा हमारा हाथ ना छोड़ने के लिए थामता है, और वो थामना चाहता है, और उसने थामा, सारे ख़ानदान समेत थामा उसने, और उनको निकालने की उसने कोशिश की। दूसरी बात, खुदा हम एक नए अज़्म के साथ अपने अहद की तजदीद करते हुए, पुरानी चीज़ों को भूलकर, पुरानी कमज़ोरियों को भूलकर, पुरानी बातों को भूलकर नए साल में दाखिल करना चाहता है, ताकि हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में गहरे हो जाएं। हम एक नए बाब का आगाज़ करें, हम एक नई शुरुआत करें नए साल पर, ताकि हम और गहरे और मजबूत हों। तीसरी बात, खुदा हमें हमारे माजी से बेहतर मुस्तकबिल देना चाहता है, और उसके पास हमारे लिए अब्दी मिरास है जिस पर हमें कब्जा करना है, और हमारा मुस्तकबिल बहनों और भाइयों उसके हाथ में है। और खुदा से बेहतर, उससे बड़ा कोई दूर अंदेश, फिक्रमंद और खैरखा हो नहीं सकता है। लिहाजा हमें अपने आप को उसके हाथों में देना है, हमने अपना हाथ उसके हाथों में सौंपना है। सुनिए, वो देर नहीं करता, देर कौन करता है? देर हम करते हैं। लिखा, उन्होंने क्या लगाई? देर लगाई,
دیر تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں تھام لینا چاہتا ہے، نکال لینا چاہتا ہے۔ چوتھی بات، مسیح جلد آنے والا ہے۔ ہمارے مسیح کی آمد نزدیک ہے اور ہمیں شخصی، خاندانی اور کلیسیائی طور پر اس کی آمد ثانی کے لیے کیا ہونا ہے؟ تیار ہونا ہے۔ اسی تناظر میں مسیح نے کہا لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ پانچویں اور آخری بات، ہمیں پیچھے نہیں بلکہ آگے دیکھنا ہے۔ ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑی کشش ہے، اس کے اندر بڑی لبھانے والی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے جہازی کی طرح اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھنا ہے، جس کے پاس قوی، کامل اور زندہ امید ہے، جو ہماری درخواست اور خیال سے کہیں بڑھ کر ہمیں مہیا کر سکتا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ وہ اسی ملک میں ہمیں سرفراز بھی کر سکتا ہے، سربلند بھی کر سکتا ہے، کامیاب بھی کر سکتا ہے اور ہمیں کامران بھی کر سکتا ہے، اگر میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہمیں گرنے، شرمندہ ہونے، بکھرنے، ہلاک ہونے نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ تو ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ آئیے اس سچائی کے ساتھ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اور میں میٹنگ کا باقی حصہ جو ہے وہ سر کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ جیسے بھی لیڈ کرنا چاہیں آگے لیڈ کریں۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا بے مقصد کلام نہیں کرتا ہے، اور خدا کا شکر ہو کہ خدا کا روح عام انسان کو اور ایماندار کو بھی ملامت کرتا ہے، یاد دلاتا ہے، قائل کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لیں جو ہمارے دلوں میں بویا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم تمام انسان خدا کا کلام سن کر ہم بہت تعریفیں کرتے ہیں، بہت اچھا کلام تھا، لیکن سوچنا یہ ہے کہ وہ میرے لیے کیا تھا، مجھے اس کلام میں عمل کی کیا دعوت ملی تھی۔ اگر اس کا اطلاق میری اور آپ کی زندگی پر نہیں ہے تو پھر سن کر بھول جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بار بار اپنی صورت آئینہ میں دیکھے، کیونکہ وہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر آ کے دیکھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آئے ہم سنجیدگی سے اتنی سی دعا خدا کے حضور کر دیں کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جن چیزوں کو بھولنے کی ضرورت ہے، روح القدس ہماری مدد کرے کہ ہم ان کو بھولیں۔ جن چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور ہم بھولنے کے آزمائش میں پڑتے ہیں، خدا ان کو یاد رکھنے میں ہماری مدد کرے۔ مسیحی زندگی میں، خدمت میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، کرنا بھی چاہے تو ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے۔ شاید اسی تناظر میں مسیح نے کہا ہو کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قدم قدم پر ہمیں خدا کی الہی مدد، ہدایت، رہنمائی، فضل اور توفیق کی ضرورت ہے، جس کو بزرگ پولس رسول بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے، لہٰذا وہ اپنی تعلیمات میں ہمیشہ اس توفیق کا ذکر کرتے ہیں، زور دے کے ذکر کرتے ہیں، اس توفیق کے موافق جو مجھے خداوند سے ملی یا دی گئی۔ تو بہت ساری باتوں میں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو معاف کرنے کے لیے توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار، غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، بھولنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ہمیں خدا کی توفیق کی، جسے
ہم اردو میں فضل بھی کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں گریس کہہ سکتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے، اور وہ مانگنے سے ملتی ہے۔ خدا خود بھی دیتا ہے، یہ اس کی اپنی الہی رضا ہے، مہربانی ہے کہ وہ کسی کو از خود بخشش کے طور پر کسی بھی معاملے میں، دکھ سہنے کے معاملے میں توفیق دے دے، صبر کرنے کے معاملے میں توفیق دے دے، اور خاموش رہنے کے معاملے میں توفیق دے دے۔ یہ اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ گو وہ مانگنے سے پیشتر جانتا ہے، مجھے کس کی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو بھی یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا یہ ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اور اسی لیے بزرگ رسول یہ فرماتے ہیں، آؤ ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور ہمیں وہ فضل مل جائے، وہ توفیق مل جائے، گریس مل جائے، کرم خدا کا ہمیں مل جائے، جو ضرورت کے وقت ہمارا مددگار ہو۔ آج جہاں خدا ہماری ضرورت سے واقف ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی ضروریات سے، روحانی ہو، ایموشنل ہو، باطنی ہو، خدا اور انسان کے ساتھ جڑے ہوئے تعلقات کی صورت میں ہو، ہم خود بھی جانتے ہیں، کیونکہ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، وہ انسان کو ملامت کرتا ہے۔ دوسری طرف ایماندار کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ضمیر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خدا کا پاک روح ہے جو انسان کو یاد دلاتا ہے۔ اور اگر ہمیں آج خداوند روح القدس کے وسیلے سے یاد دلاتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارا ضمیر ہمیں کسی بات کے لیے قائل کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، غلط ٹھہراتا ہے، اقرار کے لیے ابھارتا ہے، تو دونوں طرف سے ہمیں اپنے ضمیر کی آواز بھی سننا ہے، اور ہمیں خدا کے روح کی جو پرمپٹنگز ہوتی ہیں ابھارنا ہوتا ہے، اکسانا ہوتا ہے، قائل کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی جاننے کی اور اس کے آگے سرنڈر کر جانے کی، جھک جانے کی کوشش کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آج ہم تیرے گھر میں آئے ہیں اور ہمیں تیری آواز سننے کا فضل ملا ہے۔ ابلیس نے ہمیں بتیرا روکا، لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں اپنے گھر میں لا کر اپنے دسترخوان سے خوراک کھلائی ہے، زندگی کا پانی پلایا ہے، اپنی شریعت، اپنی مرضی، اپنے احکامات، اپنی الہی رضا اس سال کے اختتام تک آپ نے ہم پر ظاہر کی ہے۔ آج ہم سب کے سب، بھلے کلیسیا میں ہماری حیثیت کیا ہی نہ ہو، ہم اپنے آپ کو عاجزی سے، فروتنی سے تیرے فضل کے تخت کے سامنے پیش کر۔ ہم پر افسوس اگر ہمارا ضمیر مر جائے، ہماری دعا ہے کہ ہمارا ضمیر بیدار کر، اسے صحت دے اور زندہ کر، اور اس سے بڑھ کر اپنے روح القدس کے وسیلے سے اگر ہمیں کوڑے بھی لگانے پڑے تو بھی لگا، تاکہ ہماری بدی ہم سے دور ہو، ہم پاک صاف ہوں، ہم تیری مرضی کے سانچے میں ڈھلے، ہم تیری آواز کے شنوا ہوں، کلام کے محض سننے والے ہی نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ جس کلام پر، جس کو ہم جانتے ہیں کہ تیری طرف سے اور میرے لیے ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے،
اس کے لیے ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے آ کر اپنے لیے فضل مانگتے آئے خدا. آپ نے کہا تھا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، لہٰذا ہم دل کی صفائی سے اور سچائی سے ہم تیرے حضور ان ساری باتوں کے لیے، کمزوریوں پر غالب آنے کے لیے ہم تیرا فضل اپنے لیے مانگتے ہیں. اس وقت روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دل دماغ میں، ہمارے باطنوں میں ایک گہرا روحانی کام کر. ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی ہم اس عبادت کے بعد چلے نہ جائیں، بلکہ تیرے کلام سے دھل کر تجھ سے اور انسان سے صلح کر کے اور تیرے کلام کے اپنے آپ کو تابع کر کے تیری مرضی پوری کر کے بندنوں سے آزاد ہو کر، فکروں سے آزاد ہو کر ہم خوشی سے، ایمان سے، سچائی سے معمور ہو کر، تر و تازہ ہو کر، سکون اور اطمینان لے کر، اپنے بوجھ دور کروا کر ہم تیرے گھر سے رخصت ہونے والے ہوں. ہماری مدد کر. ہفتہ وار تمام عبادات بڑے دن کی مناسبت سے، بچوں کے پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں، اساتذہ کے لیے، بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. مدد کر. جو کچھ ان دنوں میں کلیسیا میں ہو وہ سب کچھ تیرے جلال کا باعث ہو، تیری مرضی پوری کرنے کا باعث ہو. ہماری سن، ہماری سن. ہم تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں. آمین. گو وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن ایک گیت ہے میرے دل میں، میں چاہتا ہوں کوائر کی رہنمائی میں سب کھڑے ہو کر گائیں، اور یہ ایک اقرار کی صورت میں فروتنی سے ہم گائیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا. اور یہ صرف گانے کی حد تک نہ ہو، کاش ہمارے اندر سے، دل سے یہ بات نکلے، اور یہ ہماری دعا، اجتماعی دعا، اس گیت کے وسیلے سے خدا کے فضل کے تخت تک پہنچے، تاکہ ہماری زندگیوں میں نکھار آئے، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ایمان کے ساتھ، ایک نئے عہد کے ساتھ ہم نئے سال میں داخل ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، تو آ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، پر
से, यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, तोड़ सारे बंधन है मेरे खुदा। तू तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा। तू रूहे खुदावन, रूहे खुदा, रूहे खुदावन, रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, कर अपनी मोहब्बत से मुझको सला। तू कर अपनी मोहब्बत से मुझको सला। तू रूहे बंदगी ने मुझे जिंदगी दे, रूहे बंदगी दे मुझे जिंदगी दे, तू पाकीज़गी दे, तू अपनी खुशी दे, तू पाकीज़गी दे, तू अपनी खुशी दे, तू अपनी मामूरी से मुझको पिला। तू तू अपनी मामूरी से मुझको पिला। तू मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की मानद मुझे तू बना, मसीहा की मानद मुझे तू बना, मेरे इन लबों पे यही है दुआ। दुआ मेरे इन लबों पे यही है दुआ। दुआ दुआ के फजल के तख्त के सामने मुंतज़िर और मुश्ताक रहे। जब ईमानदार खामोश होते हैं तो खुदा बोलते हैं।
अपने रूहुल कुद्स के वसीले से जो बातें कलाम में नहीं भी कही गई, वो भी रूहुल कुद्स हमारी सूरत हाल को जानते हुए हमारे सामने रखता है। Father, we surrender all. We wait on you and want you to have your ways in our souls and spirits and bodies. हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते। हमने सिर्फ गाया ही नहीं है कि रूह आए, हम चाहते कि हमारे बातों में, हमारे अंग अंग में तेरी रूह सरायत करे। जलाल का रूह उन तमाम लोगों पर जो तेरे घर में आज मौजूद या ऑनलाइन सर्विस में शरीक, सब पर तेरी रूह आए, क्योंकि जिस्म से तो कुछ फायदा है नहीं, जिंदा तो तेरी रूह ही करती। हम रूह से धुल कर, कलाम से धुल कर, तेरे बेटे यीशु के खून से धुल कर तेरे घर से जाना चाहते हैं। हम में से हर एक की मदद कर, हम में से हर एक की मदद कर। तेरी रूह हमारा पीछा करती है। हम तेरे साथ लड़ नहीं सकते, हम तेरे रूह से मज़ामत कर नहीं सकते। हम अपने आप को सादिक, रास्तबाज और कामिल साबित कर नहीं सकते। आज अगर हम तेरे फजल के तख्त के सामने खड़े हैं तो तेरी शफकत की कसरत से, तेरे घर में हैं तो तेरी शफकत की कसरत से, तेरी बड़ी मेहरबानी से, तेरे तरस से, तेरी लाजवाल मोहब्बत से, तेरे रहम के बायस हम हलाक नहीं हुए, बचाए गए हैं, महफूज रखे गए हैं। हम तेरी इस बड़ी मेहरबानी के लिए जो मसीह यस्सु के वसीले से आपने हम पर कर रखी है, आपका शुक्र बचा लाते हैं। आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रखिए। थोड़ा सा वक्त आपको और सब्र करना पड़ेगा। एक बच्चा एड्रियल जिसे हम खुदावंद के हाथों में देंगे, जावेद और समरीन एड्रियल को जल्दी से ले आएँ, और इसी के साथ डेविड नज़ीर और ज़रियाब जो नौ ब्याता शादीशुदा जोड़ा है वो दुआ के लिए आ जाएं। इनके लिए दुआ करने के बाद इबादत बर्खास्त की जाएगी। हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, तेरी हर बरकत और हर बख्शिश के लिए जो किसी रूप में भी हम इंसानों को मिलती है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ख़ास तौर पर औलाद की बरकत के लिए, इस बेटे एड्रियल के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो इस जोड़े की ज़िंदगी में
आपने बख्श दिया है। हम इसे तेरी तरफ से एक बरकत, एक इनाम के तौर पर लेते हुए ज़िंदगी, तहफ़्फ़ुज़, खुदा परस्ती, तेरी पैरवी और तेरे सच्चे गवाह और परस्तार बनने के लिए, दुश्मन इंसानों और तारीकी की कुव्वतों से बचने के लिए इस बेटे को हम तेरी पनाह में देते हैं। तेरी रहमत का साया सदा इस पर रहे। सारी कलीसिया मिलकर तेरे घर से बरकत की दुआ देती है। तेरी नज़र करम इस पर रहे, जीता रहे, हिकमत में, कद्दो कामत में, खून और गोश्त में बढ़े, तेरी पहचान की बड़ी खूबी को हासिल करे और तेरा मुअस्सर और ज़िंदा गवाह बने, मसीह का पैरोकार बने। हमारी सुन, इसके वालिदैन को इसकी परवरिश करने में हिकमत, दनाई, वसाइल अता फरमा। सारे घराने के लिए बरकत और खुशी और फ़ख्र का बायस बने। यस्सु मसीह के नाम में आमीन।